اوورسیز کنونشن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب تھا؟ یہ تو آپ بڑا انکشاف کر رہے ہیں کہ انکشاف کیا مطلب، میری ان کے ساتھ تصاویریں ہیں، یو کے تنظیموں کے پریزیڈنٹس ہیں، دبئی کا پریزیڈنٹ تھا، اسپین کے تھے، دنیا دیکھیں اس میں دنیا جہان کی پی ٹی آئی کے لوگ، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ بہت سارے انویسٹر تھے۔ خان صاحب کو پتہ ہے کہ علیمہ خانم اس کے پیچھے ہیں؟ خان صاحب کی فطرت ایسی ہے کہ وہ کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی آفیشل سے ڈائریکٹ یہ ان کے واٹس ایپ گروپس ہیں، پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آج کس کو گالیاں دینی ہیں، آج کس کا ٹرینڈ بنانا ہے، ڈیسیژن کہاں ہوتا ہے؟ کسی واٹس ایپ گروپوں میں ہوتا ہے، آج کس کی بینڈ بجانی ہے۔ فارم 47 کے ایم این ایز آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 8 سے 10 جو ہیں یا اس سے بھی زیادہ وہ پارلیمان میں موجود ہیں؟ 10-12 تو ہوں گے۔ پی ٹی آئی کتنی کمزور ہو چکی ہے اس وقت؟ اتنی کمزور ہیں کہ 1000 لوگ اب یہ باہر نہیں نکال سکتے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے 4 ماہ میں 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ کر، اب اس میں تو سارے پارلیمنٹیرین ملزمان ہیں، اور جو سزا ہوگا وہ سیٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ السلام علیکم، دنیا پوڈ کاسٹ میں ہوں عدیل وڑائچ۔ میرے ساتھ آج جو مہمان شخصیت ہیں، بڑے ہی غیر روایتی سیاستدان ہیں، غیر روایتی قانون ساز ہیں اور قانون دان ہیں۔ سوشل میڈیا سے بڑی شہرت پائی اور سوشل میڈیا سے ہی نقصان بھی اٹھایا۔ 3 مرتبہ پارٹی سے نکالے جانے کا ریکارڈ بھی قائم کیا، لیکن ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ شیر افضل مروت، السلام علیکم، بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب۔ کیسے گزر رہے ہیں شب و روز تیسری دفعہ پارٹی سے نکالے جانے کے بعد؟ بہت شکریہ۔ یہ تکالیف اور مشکلات جو ہیں ہم ان کے عادی ہیں، اور یہ آج کل کے شب و روز جو ہیں تھوڑے ریلیکس گزر رہے ہیں، کیونکہ اب آج کل جو ہیں ہماری طاق میں بھی لوگ نہیں ہوتے ہیں، نہ ہمیں اندیشے ہوتے ہیں کوئی گھر میں گھس آئے گا، کوئی چاپا ہوگا یا کوئی اچانک جیل لے جائے گا۔ تو تیسری دفعہ نکالا جانا جو ہے نا، اس نے ذرا تھوڑے سے ہمیں دکھی کر دیا، ڈیٹ بنا دیا ہے۔ ڈیٹ بنا دیا؟ دکھی تو خیر اس طرح میں نہیں ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی نقصان ہوا ہے، کیونکہ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ نقصان پی ٹی آئی کا ہوا ہے، نقصان خان صاحب کا کرایا گیا ہے، میری ذات پہ کیا فرق پڑا ہے۔ لیکن وہ لوگ کامیاب تو ہو گئے جو آپ کو رانگ نمبر ثابت کرنا چاہتے تھے، جو آپ کو دوسری سائیڈ کا کھلاڑی جو ہے ثابت کرنا چاہتے تھے، پہلی مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ سے ہی آپ کو وہ پارٹی سے ہٹانے میں کامیاب تو ہو گئے؟ نہیں، یہ کس طرح کامیاب ہو گئے؟ میں ثابت ہو گیا؟ لیکن وہ آپ کو پارٹی سے تو نہیں، پارٹی سے نکالنے کا علیحدہ امر ہے۔ پارٹی سے تو انہوں نے مجھے ڈسپلن کے نام پہ نکالا ہے، باقی جو ہیں پارٹی میں تو ماں سوائے خان کے باقی ہر شخص پہ یہ الزام ہے۔ کون ہے ایسا جو جس پہ اپنی پارٹی نے یہ الزامات نہ لگائے؟ پی ٹی آئی میں محفوظ کون ہے ان کے سوشل میڈیا سے؟ نہیں، سوشل میڈیا خود آپس میں ماشاءاللہ برسر پیکار ہیں، گروپس اس میں بھی بن گئے ہیں، اور یہی اشر ہونا تھا۔ اور آج کل وہ تمام لوگ جو میرے خلاف کسی دور میں اکٹھے ہو کے مجھ پہ حملہ آور ہوتے تھے، آج کل الحمدللہ یہ سب آپس میں جو ہیں ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں۔ وہ شہباز گل صاحب سے آپ اکثر وہ شکوہ کرتے دکھائی دیتے تھے، وہ عمران ریاض، وہ توجہ ہٹی ہوئی آپ سے؟ نہیں، ان کی توجہ ہٹ جائے یا نہیں ہٹ جائے، میری توجہ ان سے نہیں ہٹے گی۔ اچھا، سمجھ گئے نا؟ تو آپ کا کیا لایا عمل آگے؟ دیکھیں، بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کیمرہ اور مائک لے کر وہ کوئی کسی کی بھی جو ہے پگڑی اتار سکتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے، زعم ہے ان کو، کیونکہ یہ شہباز گل جس پہ بدقسمتی سے چاپ لگی ہیں پی ٹی آئی کی، آپ اس کا کوئی بھی ولاگ دیکھیں تو آرمی چیف، فوج، ریاست پاکستان پہ ایسے عملہ آور ہوتے ہیں جیسے اس جیسا کوئی انقلابی کوئی ہو ہی نہیں۔ اب یہ حضرت جو ہیں علیمہ خانم کی ایما پہ مجھ پہ بھی حملہ آور ہوئے۔ اچھا، اور ساتھ میں اور جو یوٹیوبرز ہیں، سوشل میڈیا ہے، کیونکہ وہ ہیڈ کرتی ہیں اس کو۔ تو آپ کے خلاف کیمپین اور اس کے علاوہ بھی جن لوگوں کے خلاف یہ کیمپین چلا رہے ہیں، یہ علیمہ خان کے کہنے پہ چلا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی، سوشل میڈیا کو وہ ڈیل کرتی ہیں، اور
میں اس کا ٹارگٹ تھا، بارہا وہ اظہار بھی کر چکی یہ تو ریاست پہ بھی حملہ کرنے کا ان پہ الزام ہے. میرا خیال ہے وہ کمپرومائز بھی وہ نہیں چاہتی ہے نا، سیٹلمنٹ کی راہ میں بھی وہ رکاوٹ ہے. سب سے بڑی رکاوٹ علیمہ خان ہے سیٹلمنٹ کے راستے میں. ایگزیکٹلی نہیں چاہتی ہوں کہ ڈائیلاگ ہو ہر وقت جو ہیں یہ، اور سوشل میڈیا کو جس طرز پہ جس نیج پہ لے گئے ہیں، اب کوئی اور الزام ہم پہ درتا نہیں ہے. جو بھی واقعہ ہوتا ہے ہم پہ ملک دشمن کا، قوم دشمن، ریاست دشمن کے الزامات لگتے ہیں، اور یہی ٹرینڈ ہے، یہی رویے ہیں جس نے پی ٹی آئی کی جو اصل شناخت ہے اس کو مسخ کر دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا، ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، وہ فتنہ گر ہوا کرتا تھا، سارا دن اس کی کوشش ہوتی تھی کہ دو کو مسلمانوں کو لڑائیں. اس کام کے لیے اسپیشل گاؤں سے شہر جاتا تھا سارے دن، اور کوئی اس کا کاروبار نہیں تھا، زمینیں تھی اس سے آمدن آتی تھی. وہ ویسے ہیں بھی میرا عزیز. تو وہ سارا دن لوگوں کو لڑانے کے بعد واپس اگر کامیاب ہو جاتا تھا تو گاؤں آ جاتا تھا شام کو. جس دن شہر میں کسی کو نہ لڑا پاتا تھا تو گھر میں اپنے دو بھائیوں کو لڑا دیتا تھا، کیونکہ عادت تھی اس کی. تو یہی مثال ان کی بنی ہوئی ہے. جب پرائے رہ گئے تو پھر اپنے کے پیچھے پڑ گئے. اچھا، آپ تو کہتے تھے کہ شہباز گل اور عمران ریاض پہ بھی آپ نے سوچا یہ لوگ ڈیل کر کے گئے. میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ، یہ بات میں عمران ریاض کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، شہباز گل کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں. عمران ریاض جو ہیں اس کا جانا انتہائی مشکوک ہے. ممکن ہی نہیں ہے حکومت ریاستی ادارے نہ چاہیں اور آپ نکل جائیں، اور ایک ایسا شخص نکل جائیں جو 24 گھنٹے دوربین پہ ہو. نہیں، لیکن وہ تو ڈنکی شنکی لگا کے گئے ہیں، کوئی پہاڑی رستوں سے پتہ نہیں کہاں سے ہو کے وہ وہاں پہنچے ہیں. اگر ریاست سے کوئی ایسے ڈیل کر کے جاتے، کوئی ایئرپورٹ کے رستے جاتے. چلے ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ یو کے ایئرپورٹ پہ کس طرح اس کی امیگریشن ہو گئی؟ پاکستانی پاسپورٹ سے ہوئی ہے نا. تو وہاں پاسپورٹ تو 2 منٹوں میں بلاک ہو جاتا ہے. تو یہ تو ٹریول ہی نہیں کر سکتے تھے مسقط سے. تو آپ سمجھتے ہیں مسقط میں بیٹھے رہے، ویلاگے کرتے رہے، اور وہاں یہ ساری حکومت دیکھتی رہی اور اس کا پاسپورٹ اور نہیں بلاک کیا. یعنی کہ میں، آپ کا یہ تجزیہ تبصرہ ہے یا انفارمیشن ہے؟ کیا تجزیہ تبصرہ؟ 1,35,000 روپے میں یہ ایکسپریس ٹی وی میں ملازم تھے 2014-15 میں. 1,35,000 تنخواہ تھی. ابھی اس کا جو ڈیٹا میں نے شیئر کیا ہے، مہینے کا 4.25 کروڑ روپے کماتا ہے. 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد ان کو شہرت ملی. ایجنسیوں کے ساتھ کام کرتے تھے. فیض کا خاص تھا، فیض نے اپنے علاقے میں زمین دلائی. اور اس کے بعد جو ہیں یہ 2023 مئی سے آپ ان کا صرف حساب کر لیں کہ کتنے پیسے کمائے. یوٹیوب سے تو اچھی خاصی آمدن ہو جاتی ہے یہ ویلاگرز کو. آپ کی کتنی ہوتی ہے؟ نہیں، میں تو اپنے ادارے کے لیے کرتا ہوں نا، اپنا ذاتی آپ کے یوٹیوب. ادارے کی کتنی ہوتی ہے؟ آپ کی ادارے کے 10 ادارے ملا دی پھر بھی عمران ریاض جو ہیں وہ $1,60,000 تک ماہانہ کما لیتا ہے. کون سا ادارہ پاکستان میں کما سکتا ہے؟ اس کے لیے ڈنکی روٹ کا ہونا بھی ضروری تھا. اچھا، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے سوشل میڈیا، اور آپ نے کہا کہ علیمہ خانم جو ہیں یہ سوشل میڈیا کو ہیڈ کر رہی ہیں، یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا کوئی ونگ ہے سوشل میڈیا کا، خاص طور پہ جو ویسٹ کے ممالک ہیں وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کتنے لوگ ہیں ٹوٹل جو یہ کیمپین چلاتے ہیں؟ یہ بیرون ملک میں بیٹھے ہیں، 2-4 ہیں، کوئی 15-20 ہیں، کوئی 50-60 ہیں. آپ کی معلومات کیا کہتی ہیں؟ یہ علیمہ خان جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ ہیڈ کر رہی ہیں اس کو، وہ کتنے لوگ ہیں؟ دیکھیں، 1000 سے 1200 اکاؤنٹ ہیں آفیشیل انفلوئنسرز ہیں. یہ پی ٹی آئی کے ہیں؟ آفیشیل مطلب پی ٹی آئی آفیشیل سے ڈائریکٹ یہ ان کے واٹس ایپ گروپس ہیں. پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آج کس کو گالیاں دینی ہیں، آج کس کا ٹرینڈ بنانا ہے. ڈیسیژن کہاں ہوتا ہے؟ کسی واٹس ایپ گروپ؟ واٹس ایپ گروپوں میں ہوتا ہے. آج کس کی بینڈ بجانی ہے. اور میں آپ کو اپنی مثال دوں نا، مجھے ابھی پارٹی سے نکالا نہیں گیا تھا کہ اچانک ایک ہی دن میں 7 لوگوں نے ایک ہی دن میں میرے خلاف علاج کیا ڈفرنٹ ایشوز پہ. یعنی کہ یہ اتفاق تو نہیں تھا نا، لازماً کسی نے جو ہے بوٹی ڈالی ہوگی کہ لگ جاؤ بھائی، تو آگے سے یہ لگ جاتے ہیں. تو لہٰذا اور پھر میرے پیچھے تو نکلوا دیا. چلو بھائی، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی. بڑا میں تخت سلیمانی پہ بیٹھا ہوا تھا، جو آپ لوگوں نے تخت مجھ سے چھین لی. نکلوانے کے بعد انہوں نے گالم گلوچ شروع کر دی، اور یہ گالم گلوچ کے لیے ڈائریکٹ میں ذمہ دار علیمہ خانم کو ٹھہراتا ہوں. میں نے بارہا کہا، پی ٹی آئی کی قیادت کو کہا، میں نے کہا بس کرو نا، آپ لوگوں نے گھر تک پہنچانا ہے کسی کو. اب اس کے بعد جو ہیں، خان صاحب کو پتہ ہے کہ علیمہ خانم اس کے پیچھے ہیں؟
خان صاحب کو علم ہے نا، خان صاحب نے تو ہینڈ اوور کیے ہیں یہ سوشل میڈیا کے معاملات ان کو، لیکن یہ نہیں کہا کہ لیکن خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو مذاکراتی عمل کو جس طرح سبوتاج کیا جاتا ہے، جو کوئی بیک ڈور اگر کوئی بات ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی چل رہی ہوتی ہے اور ان کے باہر آنے کے رستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کی ریزن انہیں نہیں پتا کیا ہے. خان صاحب بارہا احکامات ایسے دے چکے ہیں، لیکن بعض اوقات جہاں ان کے مفاد کی بات ہوتی ہے تو وہ خان کے احکامات کو بھی ہوا میں اڑا دیتے ہیں. علی ایمن خانم نہیں چاہتی کہ خان صاحب باہر آئیں یا ان کا کوئی اور ایجنڈا ہے؟ میرا خیال ہے یہ جو یوٹیوبر ہیں ان کی تو یوٹیوب میں یہ سنسنی خیزی ہوگی تبھی جب خان اندر ہوگا. آج خان کے انفیکشن میں کان پیدا کروا دیا، کان میں انفیکشن پر جناب اس پہ خبر ہو گئی، جناب کھانا نہیں دیا اس پہ خبر ہو گئی، جناب عید کی نماز نہیں پڑھنے دی. روزانہ خبریں کنکاکٹ کرتے ہیں خان کے نام پہ. پی ٹی آئی پاکستان اور اوورسیز دنیا بھر میں اگر کوئی دو لوگ سب سے زیادہ مستفید ہوئے ہیں خان کے جیل میں اندر رکھے جانے سے، وہ ہیں شہباز گل اور عمران ریاض. اور جس دن خان صاحب باہر آ گیا کسی نے ان کی یوٹیوب چینل کو نہیں دیکھنا ہے، انہوں نے ڈائریکٹ جو ہیں خان کے چینل کو دیکھنا ہے کہ خان کیا فرماتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ جو اس وقت پارٹی کی جو صورتحال ہے، اب جس طرح سے لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے سوائے عمران خان کے نام کے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں ہر چیز میں میرٹ وائلیٹ ہوتا ہے، ہر چیز میں. ان کی حکومت کے دور میں بھی ہوتا تھا. دیکھیں جہاں پہ فیصلے میرٹ پہ نہ ہوں، میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں نا. یہاں پاکستان تحریک انصاف کا ایک آرگنائزیشن ہے دہلی، ILF اسے بولتے ہیں. ILF کی جو صدر تھے وہ حامد خان کے نزدیک تھے، اور حامد خان جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ کو ان کی شکل پسند نہیں تھی، جس طرح میری ان کو پسند نہیں تھی، یا علیمہ خانم کو میری شکل پسند نہیں تھی. یوتھ میں مینا خان صدر تھے، جو صدر ہیں اور بڑے ڈائنامک قسم کے پریزیڈنٹ رہے ہیں یوتھ. اور یوتھ وہ آرگنائزیشن ہے جنہوں نے اس کڑے دور میں 9 مئی کے بعد میرا بہت ساتھ دیا، ہر جگہ پہ جلس و جلوس میں صف اول میں رہے. مینا خان کو ہٹوا دیا گیا اور ایک تور صاحب کو لایا گیا، اور وہ تور صاحب کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی پنجاب نے، فیصل آباد کے تمام MNAs نے، سب نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گیا، صدر بنا ہوا ہے، سفارش ہے. جناب ہمارے ILF کے جو صدر تھے اور بڑے کڑے دور میں انہوں نے صدارت سنبھالی، لیکن ان کو ہٹایا گیا سفارش سے، کیونکہ وہ حامد خان کو جو ہے ذکر پہنچانی تھی. ان کی جگہ پنجوتا صاحب کو لایا گیا. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کارروائی کی احسان نیازی صاحب کی سفارش پہ. وہ جو کارروائی تھی مینا خان کی، مینا خان کو ہٹا دیا. آپ کوئی بھی دیکھیں، عمر ایوب کو ہٹا دیا گیا، سفارش پہ ان کو لایا گیا. وہ ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، یا وہ استعفیٰ دیتا، استعفیٰ سے مانگا گیا. بہرحال کتنی بھی فیصلے آپ دیکھ لینا. پاکستان تحریک انصاف میں کتنے فیصد اس وقت سفارش چلتی ہے؟ نہیں سفارش کتنی فیصد تو نہیں ہے ہی سفارش. یہی سفارش. اور اس وقت گراؤنڈ پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت KP میں ہے، وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ ایک عام، ہم زیادہ سیاسی بات کرتے ہیں، ایک عام آدمی کی بات نہیں کرتے. ایک عام آدمی KP میں کتنا سفر کر رہا ہے؟ دیکھیں KP میں بھی مطلب ہے حکومت کے حوالے سے بھی ان گروپوں کی پشت پناہی لوگوں کو ملی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وزارت چاہتے ہیں، وہ جا کے سفارش کرا کے اپنے آپ کو وزیر بنوا لیتے ہیں. اور پھر وزیر صرف بنوانا نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو گارڈ بھی کرنا ہے. 10 وزیر ہٹا دیے گئے 1 سال میں، تو لہٰذا یہ آپ کو ہٹوانے والے بھی ادھر ہیں. ایک احتساب کمیشن بنا ہوا ہے، خیر وہ تو ایک اچھا کام بھی کر رہا ہے، ذرا واچ کرتا ہے. 3 حضرات پہ مشتمل ہیں. تو لیکن یہ کہ غیر یقینی صورتحال ہے. ہر ایک کو دڑکا لگا ہوتا ہے کہ جو آج جیل گیا ہے کہیں میرے نیچے سے کرسی نہ کھینچ لیں. یہی ساری لڑائی ہے کسی چینا جب. یہ کب تک چلنا ہے؟ خان صاحب نے باہر رہنا ہے تو یہ اس وقت کا جو سٹرکچر ہے، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سارا تبدیل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ مجھے اندیشہ ہے کہ ابھی
پی ٹی آئی کو بڑے سیریس چیلنجز مزید درپیش ہو گئے ہیں. مثال کے طور پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے 4 ماہ میں 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ کرو. صحیح. اب اس میں تو سارے پارلیمنٹیرین ملزمان ہیں اور جو سزا ہوگا وہ سیٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ 9 مئی کیسز میں سزاؤں کے بعد پی ٹی آئی کے جو بینچز ہیں خالی ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے عدالتوں سے اس میں ہم کوئی خیر کی توقع تو نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے یا فارورڈ بلاک کا حصہ بن جائیں گے وہ شاید بری ہو جائیں. آپ بنیں گے؟ مجھ پہ تو 9 مئی کا کوئی کیس نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ 9 مئی ایک حقیقت ہے؟ اس حوالے سے میں اتنا بول چکا ہوں کہ دوبارہ نہیں بولتا ہوں. 9 مئی کے حقائق کیا ہے پوری قوم کو معلوم ہے. حقیقت ہے کس طرح حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں، اس کی قیادت اس میں ملوث تھی؟ نہیں، قیادت یا خان تو 9 مئی کو گرفتار ہوا. اس پہ تو لیکن پلاننگ ہوئی تھی پہلے کسی سطح پر؟ پلاننگ کسی نے خواب دیکھا تھا؟ کس کو پتا تھا؟ اچانک لوگ کیسے چل پڑے؟ کیسے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر پہنچ گئے؟ اچانک پشاور میں لوگ کیسے نکل آئے؟ گجرانوالہ میں، فیصل آباد میں، راول پنڈی میں اچانک اگر خواب نہیں دیکھا تھا تو یہ اتفاق یہ ڈی چوک آپ جاتے ہیں نا؟ بالکل جاتے ہیں نا؟ جانا کوئی مشکل تو نہیں ہے. نہیں، لیکن اچانک ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ لگ رہی تھی. جن لوگوں نے یہ کیا ہے اگر ان کی پی ٹی آئی سے تعلق ہیں تو ان کو سزا ملنی بھی چاہیے اور بھگتنی بھی چاہیے، لیکن اس کا بحیثیت پارٹی پوری پارٹی پہ یہ الزام تو اپنا یہ پارٹی کے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم ہے. آپ کے خیال میں کہ ایک آپ چونکہ قانون ساز بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، اور جس طرح آپ نے سپریم کورٹ کا حوالہ دیا 4 ماہ میں یہ کیسز کنکلوڈ ہوں گے، 4 ماہ بعد کا منظرنامہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ سے باہر نظر آ رہی ہے ڈسکوالیفیکیشن کے بعد؟ دیکھیے ہم بہت سارے ایم این ایز ہمارے پنجاب کے ان میں ملزمان ہیں، اب ان کو فکر تو لگی ہوگی نا. اور 4 ماہ اچانک نازل ہو گئے. اب 4 ماہ میں 4 ماہ تک کون جو ہے بات چھوڑے گا؟ یہ مکاؤ تو پہلے ہوگا. کتنے لوگ جو ہیں وہ سرنڈر کریں گے؟ کتنے لوگ ہینڈز اپ کریں گے؟ اب ڈپینڈ کرتا ہے کتنے لوگ بھاگ جاتے ہیں. جو بھاگ گیا وہ بچ گیا، اور جو نہیں بھاگیں گے ان پہ کوششیں تو ہوں گی. دیکھیں ہمارے اگر وہ سیٹیں مل جاتی ریزرو سیٹیں جس کے اب ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے نظر ثانی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے دائر ہونے کے بعد، تو پھر پی ٹی آئی بڑی مضبوط ہوتی اور حکومت کمزور ہوتی. لیکن اگر وہ سیٹیں حکومت کو مل جاتی ہے تو پھر فارورڈ بلاک کا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. البتہ پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ کے لیے ان لوگوں کو استعمال کیا جا سکتا. پی ٹی آئی کے مرمت صاحب کتنے فیصد لوگ جو ہیں خاص طور پہ جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں وہ دوسری سائڈ وکٹ کے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں یا انگیجڈ ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی غلط پرسیپشن ہے. کیوں کوئی کھیلے؟ کسی نے تنخواہ دینی ہے، کسی نے جو ہیں کوئی سرخاب کے پر سر پہ رکھ. علی امین گنڈا پور کے بارے میں پرسیپشن ہے کہ وہ جی غلط ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی اچھی انگیجمنٹ ہے. لیکن جی الزام لگانا تو آپ کسی پہ بھی لگا دینا. علی امین گنڈا پور کی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہے. انگیجمنٹ ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دونوں سائڈوں پہ کھیل رہا ہے. وہ وزیر اعلیٰ ہیں، پارٹی کے مفاد کے لیے اس نے اگر وہ انگیج بھی ہوا ہے، 2.5 لاکھ بھی کیے ہیں، تو کون سا جو ہے اس نے پارٹی سے غداری کی؟ خان کی اجازت سے ہمیشہ. پارٹی ٹرسٹ کس پہ کرتی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ یہ ہو گیا، علی امین گنڈا پور پہ اب ٹرسٹ نہیں کرتی، یہ ٹرسٹ ہے کس پہ اس وقت؟ اگر ہم بولیں کہ عمران خان کا ٹرسٹ کسی پہ ہے، وہ کون ہے؟ کس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے؟ خان صاحب کی فطرت ایسی ہے کہ وہ کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ کبھی ٹرسٹ انہوں نے کسی پہ کی، علیمہ پہ بھی نہیں کرتے، کسی پر بھی نہیں کرتے. بشرا بی بی پہ بھی نہیں کرتے. یہ وہ گھریلو مراسم ہوں گے. سیاست میں، حکومت میں اور ریاستی معاملات میں انٹرسٹ ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ خان صاحب ساری عمر ان کی یہ ایک طریقہ رہا ہے. تو دھوکے پہ دھوکہ تو اپنوں سے ہی کھاتے جا رہے ہیں. مثلا کون سا دھوکہ ہوا ہے خان کے ساتھ بتائیں؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی انگیجمنٹ ہونی ہے، اگر خان کے ساتھ دھوکہ کون سا ہوا ہے؟ اگر کوئی انگیجمنٹ ہونی ہے، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا والے جو ہیں سبوتاج کرتے ہیں، سوشل میڈیا والے تو اپنے ڈالر کمانے کے چکر میں. تو خان کے لوگ نہیں ہیں یہ؟
نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈالر کمانے کے چکر میں لگے ہیں خان کی. تو خان صاحب کو نہیں پتا کہ ان کے لوگ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ شہباز گل اگر ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ ڈالر تو کما رہا ہے نا، وہ دھوکے کے لیے تو نہیں کر رہا ہے، اپنے ڈالر کے لیے کر رہا ہے. خان کو تو نقصان ہی پہنچا رہے ہیں. وہ خان کو ڈالر زیادہ ضروری ہے نا جی، باقی تو آپ اس کو جو بھی کہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کب تک آپ کو باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں؟ آتے دکھائی دے بھی رہے ہیں یا نہیں دکھائی دے رہے؟ جب تک یہ انقلابی قیادت ان کے پاس ہے، خان صاحب کی رہائی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. تو آپ کو یہ حکومت چلتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ خان صاحب باہر آتے ہیں تو حکومت کے لیے ظاہر مشکلات تو ہوں گی. خان صاحب نے اندر رہنا ہے تو اس حکومت نے اپنا وقت پورا کرنا ہے. آہستہ آہستہ انہوں نے پی ٹی آئی کو بہت کمزور کر دیا ہے، یہ ماننا پڑے گا. ماننا پڑے گا. اور پی ٹی آئی کتنی کمزور ہو چکی ہے اس وقت؟ آلموسٹ کوئی اتنی کمزور ہیں کہ 1000 لوگ اب یہ باہر نہیں نکال سکتی ہے. 1000 بھی اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف پنجاب اور کے پی سے بھی 1000 بندہ نہیں نکال سکتی؟ کے پی سے وہاں سے تو وہاں تو نکل جائیں گے، مسئلہ پنجاب اور اسلام آباد میں نکالنے کا ہے. 26 نومبر کو ایسے لیسنز سکھائے ہیں. ویسے میں آپ کو عرض کروں، یہ ٹی وی کا پروگرام تو نہیں ہے نا، ڈیجیٹل کا ہے، تو یہ چل جاتا ہے، تو اس کو چلائیں. مطلب 26 نومبر کو جو سبق سکھائے نا، وہ سبق یہی ہے نا. انہوں نے ہماری 450 گاڑیاں ابھی تک گم ہیں. 26 نومبر کے بعد 26 چیف منسٹر کی 2-3 گاڑیاں گم ہیں، عمر ایوب خان کی گم ہے، پتہ نہیں ساری قیادت کی گم ہے، عام لوگوں کا ٹرانسپورٹ گم شدہ ہے. اب آئندہ جلسے کے لیے کون ٹرانسپورٹ دے گا؟ تو وہ بھی تو کارکنوں کو چھوڑ کے چلے گئے نا. بشرا بی بی بھی اور جو چیف منسٹر ہیں وہ محفوظ راستوں سے مارگلا کی پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے کے پی پہنچ گئے. لوگ ادھر ہی چھوڑ وہ کوئی جنگ کے لیے آئے تھے، احتجاج کے لیے آئے تھے نا. اور وہ ان کے پاس کون سے سلمانی ٹوپیاں تھی یا سنگی آرٹ کے وہ ماہر تھے کہ گولیوں سے بچ سکتے تھے؟ گولی نے تو سب کو لپیٹ لینا تھا. تو ان کو اس طرح چھوڑ کے جانا چاہیے تھا. کارکن چھوڑ کے کیا مطلب؟ کارکن رہے ہی نہیں تھے. کارکن جو ہیں سارے جان بچانے کے چکر میں بلڈنگوں پہ چڑھ گئے. یہ ویسے ہی مطلب غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ بھاگ گئے. اچھا پی ٹی آئی کی ظاہر ہے جب آپ پی ٹی آئی کا حصہ تھے اس وقت فیصلہ سازی میں اور آپ کا بڑا اہم کردار تھا. جو کور کمیٹی بنائی گئی تھی اور جو سیاسی کمیٹی، جب خان صاحب جب جیل میں چلے گئے نا اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. پہلے 8-10 لوگ تھے، پھر 20-25 ہو گئے، پھر 50 ہو گئے، پھر 70 ہو گئے. پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے اس میں جب آپ نے اس وقت اس کو قریب سے دیکھا، یہ فیصلے ہوتے کیسے ہیں؟ یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ وہ کمیٹیوں نے کبھی فیصلہ نہیں کیا ہے. ہم نے فیصلے کیے 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی کیمپین چلائی. جلسے، جلوس، کنونشن، نشستیں، پوری عوام کے پاس ہم گئے. اس وقت کوئی کمیٹیاں نہیں تھی، نہ ہمیں کوئی کمیٹیاں وجود ہی نہیں رکھتے تھے، کوئی لیڈر ہی نہیں تھا. لیکن جو ہی لیڈر آ گئے نا تو کمیٹیاں بنی، اور کمیٹیاں جو ہیں وہ اکاڑے بن گئے، آپس میں لڑتے تھے. ہر میٹنگ میں لڑائی. تو ان کمیٹیوں کا کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ 8 فروری کی آپ نے بات کی، تو 8 فروری آپ سے ایک بات منسوب ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بہت سے لوگ، یعنی پاکستان تحریک انصاف ہے، آپ کی سابقہ پارٹی کے لوگ جو ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں شاید آپ پی ٹی آئی میں ہیں لیکن پارٹی نہیں سمجھتی، فارم 47 کے ایم این ایز آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کو 8 سے 10 جو ہیں یا اس سے بھی زیادہ وہ پارلیمان میں موجود ہیں؟ 8 سے 10 تو نہیں ہے. کتنے ہیں؟ چونکہ آزاد تھے سارے. پی ٹی آئی نہیں، لیکن اپوزیشن میں شاید تعداد ہو. کتنے ہوں گے؟ 10-12 تو ہوں گے ٹوٹل. 10-12 فارم 47 کے لوگ جو ہیں، ان کے بھی اپوزیشن بینچز کے بھی. اور سب معلوم ہے کون کون ہے. اچھا کوئی آپ تو نام لے سکتے ہیں کوئی 2-4 کے؟ نام چھوڑ جی، ابھی پہلو اپنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اب آپ مولیوں کو بھی میرے پیچھے ڈال لیں گے اور دوسرے اپوزیشن پارٹیوں کو. پی ٹی آئی اور مولانا کا کوئی اتحاد یا کوئی مستقبل میں، جس طرح ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ قربتیں بڑھیں پھر کوئی دوری ہو جاتی ہے، آگے آپ کو نظر آ رہا ہے کیا کوئی ریئلسٹک؟ مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، اور پی ٹی آئی کا ورکر بھی شعوری طور پہ جے یو آئی کے جو احتجاجی الائنس ہوگا اس کا حصہ بننا نہیں چاہے گا. میرا خیال ہے ہم دونوں کی چال ہی علیحدہ ہے. اور وہ کہتے ہیں نا، کبوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. اگر جس دن ہم نے مل کے کوئی چال چلنی چاہیے نا، تو نہ جے یو آئی کی چال چلے گی نہ ہماری چلے گی. اور جو نفرتیں تھوڑی سی دب گئی ہیں وہ شاید تیزی سے اور کچھ زیادہ شدمت سے اوپر آئے گی.
اچھا آپ نے کہا 1000 بندہ بھی نکالنا مشکل ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے. کے پی میں بھی اندرونی اختلافات ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, پارٹی کا سٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, اتحاد والے معاملات آپ کہہ رہے ہیں نظر نہیں آ رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب تو اب پھر اندر ہی ہیں, یعنی آپ اگر کوئی دباؤ حکومت پہ ڈالنے کے قابل نہیں ہیں, اور ان کے معاملات جو ہیں کوئی انگیجمنٹ بھی جو چلتی نہیں دکھائی دے رہی, اگر کبھی کہیں چلتی ہے تو اس کو سبوتاج کر دیا جاتا ہے, تو خان صاحب تو پھر باہر آتے دکھائی نہیں دے رہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یوتھ کا شیرازہ بکھیرا گیا ہے, آئی ایل ایف کا شیرازہ بکھیرا گیا ہے, پارٹی میں غلط تقرریاں کر کے پوری پارٹی کو تقسیم کیا گیا ہے. یہ فیصلے خان سے کروائے گئے ہیں, اور یہ سب خان صاحب نے کیا, کروائے گئے ہیں, اور ان کی قیمت بھی جو ہے خان صاحب ہی ادا کرے گا. مطلب یہ جن لوگوں نے یہ فیصلے کرائے نا ان کو سوچنا چاہیے. تو خان صاحب نے خود نہیں کچھ سوچنا. خان صاحب کو آپ کلین چٹ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باقی جو فیصلے چلے اب آپ بتائیں نا, مجھے تو نکالا, میں تو بڑا گنہگار ہوں, نکال دیا, چلو شکریہ. یہ جو لوگ جنہوں نے اب وزارت لی ہے, شہباز شریف صاحب کی حکومت میں 2 وزیر بیٹھے ہیں, ان کو ابھی تک نہیں نکالا ہے. میری نکالنے کی جلدی تھی. ڈسپلن کیا تھا, میڈیا پہ بیان دیا ہے. یہ جو آپس میں آج کل یہ کبڈی کھیل رہے ہیں میڈیا پہ, سلمان اکرم راجہ اس کے خلاف, سلمان اکرم راجہ اس کے خلاف, فلاں اس کے خلاف, یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تھی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے. یہ دورہ میں یار انہوں نے تو اس وقت پارٹی چھوڑ دی تھی نا, یہ پرویز خٹک لوگوں نے. پرویز خٹک لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی موجودہ حکومت میں جو وزراء ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی سے ہوتے ہوئے بھی ادھر ووٹ دیے. ان کو نہیں نکالا, لیکن ہو سکتا ہے ان کے پروف نہ ہوں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے. میرے پروف ہیں ڈسپلن کی وائلیشن کے, ان کے پروف نہیں ہے. یہ وزارت میں تو ویسے ہی مطلب ہے کہ دستخوشی میں بن گئے وزیر. اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ اوورسیز کنونشن میں بھی دیکھے گئے, اور اوورسیز کنونشن میں پاکستان تحریک انصاف کو تو بڑا ہی غصہ چڑھا اوورسیز کنونشن پہ کہ جی یہ تو ہماری کانسٹیٹوینسی تھی, یہ کہاں پہ ریاست کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ یا حکومت کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ آ گئے. آپ بھی وہاں گئے, لوگوں کے ساتھ آپ نے تصویریں بنوائیں. اوورسیز کنونشن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب تھا اور واقعی چیلنج کر دیا اس نے پاکستان تحریک انصاف کی کانسٹیٹوینسی؟ مجھے اس کی کامیابی ناکامی کا تو علم نہیں ہے, کیونکہ میں تو کامیاب کرنے ناکام کرنے تو نہیں گیا تھا. میں جب بھی پاکستان سے باہر جاتا ہوں, دنیا جہان کے اوورسیز مجھے بہت ہی پیار اور عزت اور احترام دیتے ہیں. اور یہ جن ممالک سے آئے تھے, اٹلی سے, اسپین سے, ساؤتھ افریقہ سے, مڈل ایسٹ سے, یو کے سے, ان میں سے بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے صدور تھے. پی ٹی آئی کے لوگوں نے ابھی اس اوورسیز کنونشن میں شرکت کی ہے, تو یہ کوئی نون کا جلسہ تو نہیں تھا نا, جس میں پرائم منسٹر اور آرمی چیف نے خطاب کیا ہے. اس میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ کے آئے ہیں وہاں سے, بہت ساری پی ٹی آئی کے لوگ تھے, میں تو ان سے ملنے کے لیے گیا تھا. یہ تو آپ بڑا انکشاف کر رہے ہیں. انکشاف کیا مطلب, میری ان کے ساتھ تصاویریں ہیں. یو کے کے تنظیموں کے پریزیڈنٹس ہیں, دبئی کا پریزیڈنٹ تھا, اسپین کے تھے. دنیا دیکھیں, اس میں دنیا جہان کی پی ٹی آئی کے لوگ, کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ بہت سارے انویسٹر تھے, سارے آئے ہوئے تھے. میں ان سے ملا ہوں, ان کے ساتھ تصاویر نکالی ہیں. دیکھیے میں گیا تھا قطع نظر اس کے کہ اس انویسٹمنٹ کے فوائد ہونے ہیں یا نہیں ہونے, میں تو گیا تھا اوورسیز کو ایک احترام دینے کے لیے, کیونکہ یہ ہمیں احترام دیتے ہیں. پھر یہ $36 بلین اینولی ترسیلات زر بیچتے ہیں, جس سے آپ کی ملک کا دانہ پانی چل رہا ہے. تو لہذا ایسے لوگوں کو کیوں نہ ہم احترام دیں, اس پہ بھی ہم سیاست کریں. مروت صاحب یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے وہاں کے صدور تھے, وہاں کے انویسٹرز تھے, اہم شخصیات تھیں, کیونکہ پی ٹی آئی اس کو متنازع اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے بنا رہی ہے کہ یہ تو حکومتی بندوبست تھا, ریاستی بندوبست تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ریاستی بندوبست. دیکھیں میں اس دن گیا ہوں جس دن کوئی پولیٹیکل یہ شخصیات نہیں تھی. میں کسی سیاسی شخصیت کے پیچھے تو نہیں گیا ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نا کسی نے دعوت دی تھی. ادھر سے گزر رہا تھا تو اتنی بڑی وہ گاڑیاں کھڑی تھی, میں نے کہا کیا کہتے ہیں اوورسیز آئے ہیں. پھر مجھے کالیں یاد آ گئی, 2-3 دن قبل آنے سے قبل انہوں نے مجھے کالی کی تھی کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا چلے جی سلام ڈال لیتے ہیں. مروت صاحب یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا ڈنٹ نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ اوورسیز کنونشن میں, یہ اوورسیز کنونشن میں اگر آئے تھے تو نون کے لیے آئے تھے, شہباز شریف صاحب کا ماتھا چاٹنے کے لیے آئے تھے. یہ آئے تھے پاکستان کے لیے آئے تھے, ریاست کے لیے آئے تھے. ارے پاکستان کے لیے آئے تھے. ریاست سے کیا مراد ہے؟ ریاست آپ کا کیا خیال ہے فوج ریاست ہے؟ پاکستان کے لیے آئے تھے, اور یہی اوورسیز تو بھیج رہے ہیں نا پیسے پاکستان کو. اور وہ اوورسیز جو ہیں, پی ٹی آئی تو اس کے خلاف تھی بحثیت جماعت اس کنونشن کے.
یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ نہیں انہوں نے کیمپین چلائی ہے اپنے چلائیں اپنی کمپین چلائیں. میرا دیکھیں انہوں نے تو مجھے نکال دیا ہے نا, تو لہٰذا میں تو اب آزاد پنچھی ہوں, کہیں آپ کے سر پہ ہی نہ بیٹھ جاؤں. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ آپ کے جو پارٹی چھوڑنے کے باوجود آپ کے نظریات تو آلموسٹ وہی ہیں نا جو آپ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے, رجیم چینج, سازش. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کرائی تھی, اب تو امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں یہ؟ نہیں, میں تو سب سے بڑا اس کا ایڈوکیٹ رہا ہوں کہ امریکہ نے ریجیم چینج آپریشن جو ہیں انہوں نے کرائی ہے. آپ کا کیا خیال ہے میرے نظریات چینج ہو گئے, لوٹا بن گیا ہوں؟ میرے وہی نظریات ہیں جو خان کے ساتھ میں آج بھی ہوں اور رہوں گا. کسی فارورڈ بلاک کا حصہ نہیں بنوں گا. جب ماضی میں میرا بیانیہ تھا وہ آج بھی ہے. البتہ خواتین و حضرات جو پارٹی کو نقصان دے رہے ہیں ان کے ساتھ میرا اختلاف اب کل کے ہیں, ان کی مجھے پرواہ ہی نہیں ہے. خان صاحب کی منظوری سے تو آپ کو نکالا گیا. اب خان صاحب کی منظوری سے نکال دیا نا. خان صاحب کی یہی سوچ ہو سکتی تھی ان حالات میں. وہی لوگ گئے نا فتنہ اور چغل خوری کر کے خان کے کھانوں میں بات ڈال دی. اب میں پھر وہ جاؤں کہ جی اچھا یہ خان اگر آزاد ہوتا, میڈیا دیکھتا, فیڈ بیک ہوتا, لوگوں سے پوچھتا, پارٹی سے فیڈ بیک آتا اور پھر یہ فیصلہ کرتے, یا پھر مجھے بلا کے کرتے. تو لہٰذا ایسے فیصلے کی کیا میرے لیے اہمیت ہے؟ ہاں, جس دن خان سے ملاقات ہو اور میں اس کو اپنی دل کی وہ کتاب سنا دوں اور پھر بھی وہ نہ سمجھے تو پھر میں ہاتھ جوڑ کے خدا حافظ ہمیشہ کے لیے کہہ دوں گا. خان صاحب قانون کے کچے ہیں, کسی کی بات سن کے آپ کو پارٹی سے نکال یار وہ اس کو آپ کیوں قانون کا کچا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں جیل میں ہونا جو ہے نا, آپ جیل کبھی گئے ہیں؟ وزٹ ایز اے جرنلسٹ نہیں, مطلب ہے کسی دن آپ جب حوالاتی یا قیدی ہوں گے نا, میں گیا, اللہ نہ کرے, اللہ کیوں نہ کریں بھئی, یہ جیل صرف ہمارے لیے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, ابھی آپ کے صافی ساتھی جاتے ہیں نا جیل, جاتے ہیں بیچارے, مفت میں جیل بھگتتے ہیں نا. اللہ نہ کرے کہ آپ کبھی جیل جائیں, میں مذاقاً کہہ رہا ہوں. لیکن آپ کو میں یہ گزارش کروں نا, جیل میں ہم رہتے ہیں اور آج بھی ہم کوئی اٹھا لیں کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن جیل میں آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, نہ اخبار آتا ہے, نہ آپ کے پاس پارٹی کے لوگ آتے ہیں, نہ کوئی آپ کے کان میں بات. اور پھر خان کے ساتھ پورے جیل کا رویہ بڑا مواندانہ ہے. تو لہٰذا جیل میں آپ کا سارا دار و مدار باہر والوں پہ ہوتا ہے, اور باہر والے اگر وہی 6-7 لوگ ہو جن کا کام ہی فتنہ پھیلانا ہے اور آپ کی کانوں میں جو ہے ایک مخصوص بیانیہ ڈالنا ہے. یہ لوگ کس کی مرضی سے اندر جاتے ہیں؟ اندر تو ایکسیس یا اندر والے کی رضامندی یا باہر والوں کی آشیرواد نہیں, اس سے ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے نہیں, اب آپ کی یہ بات غلط ہے. اس کے لیے میں نے ریٹ کی تھی اور وہ ریٹ الاؤ ہوئی تھی. میں نے اس میں لوگ دیے تھے کہ یہ خاندان کے افراد ہیں, یہ ڈاکٹر ہیں, یہ وکلاء ہیں, یہ سیاسی اکابرین ہیں, اور ان کا شیڈول بنا تھا اور اس پہ ایس او پی بنے تھے. ایس او پی پہ خان کی ہدایت سے میں نے وہ ایس او پی جیل کو حکام کے ساتھ بیٹھ کے بنوائے تھے. تو لہذا وہ لوگ جاتے ہیں آتے ہیں. البتہ آج کل کمزوری ہے ان کی, جو عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات نہیں کروا پا رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی کمزوری. امریکہ والی بات بیچ میں ہی رہ گئی. آپ نے تو خیر سعودی عرب پہ بھی الزام لگایا تھا, پھر آپ نے پارٹی کے کہنے پہ اپنی بات پہ یو ٹرن لے لیا تھا. وہ جو لے لیا تھا وہ یو ٹرن تھا. کیا تھا؟ میں نے ایک بات دی تھی, پارٹی جو ہیں وہ اس کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے. میں نہ اس زمانے میں خان کا ترجمان تھا, نہ میں پارٹی میں کوئی عہدیدار تھا, لیکن میری بات جو ہیں وہ میری مخالفین نے پارٹی کے اندر خان کو بتایا کہ جناب اسے تو آسمان گر پڑا اور زمین پٹ گئی. تو سعودی عرب کے ساتھ حالات تو آپ نے پارٹی کے خراب کرا دیے نا ان کے ذہن میں, تو وہاں کی قیادت کے ذہن میں. سعودی عرب اور ہم اکٹھے بیٹھ کے حلوہ پکا کے اور پھر اکٹھے ایک دوسرے کو چھمچوں سے کھلاتے تھے. کون سے ہمارے ایسے مراسم تھے ان کے ساتھ جو میں نے خراب کرا دیے؟ نہیں, لیکن اگر آپ نے اقتدار میں مستقبل میں آنا, سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کر کے آ سکتے ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے. مستقبل میں آنا ہے اور تعلقات خراب کر کے, تعلقات ٹھیک کی درتے جو میں نے خراب کیے, ٹھیک کی درتے. اچھا یہ بتائیں کہ مستقبل میں آپ کو کوئی امید نظر آ رہی ہے؟ ویسے تو پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسی پوزیشن میں آ جائے مستقبل قریب میں یا کوئی بعد میں کہ وہ حکومت بنانے کے قابل ہو جائے؟ اب تو سٹرکچر نہیں ہے, لوگ ہی نہیں رہے, تیسری ٹیئر کے لوگ جو ہیں انہوں نے آ کے سنبھال لیا پاکستان تحریک انصاف کو. پاکستان تحریک انصاف اگر آ بھی جائے تو اس کے پاس ٹیم نہیں ہے. تو آپ کو اس کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟
مستقبل جو ہیں اگر صحیح فیصلے ہو تو آج بھی پی ٹی آئی پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے. خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہیں. یہ ہماری ناکامیاں ہیں کہ گزشتہ 1 سال 1.25 سال میں ہم خان کی پاپولیرٹی جو آج کل معراج پہ پہنچی ہیں اور پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکے. یہ ہماری ناکامی ہے. ہم ہر محاذ پہ لیڈرشپ شکست کھا رہی ہے اور اس لیے فیصلے جو ہیں وہ سیاسی کرنے ہوں گے. سیاسی پارٹیاں سیاسی فیصلے کرتے ہیں. ہماری فیصلے کیا؟ مذاکرات شروع ہو گئے جی، مذاکرات ہم نے جوائن کر لیے، مذاکرات سے ہم واپس وڈرا ہو گئے. وہ بھائی کیوں وڈرا ہو گئے؟ اس طرف فیصلے ہوتے ہیں. سلامتی کمیٹی میں جانا ہے، صبح فیصلہ ہوا، شام کو میڈیا نے کہا نہیں جانا ہے جی، نہیں جانا ہے. اس طرف فیصلے ہوتے ہیں. فلاں وہ افغانستان سے جو ہیں یہ معاملات بگڑ گئے ہیں. ہماری ہر چیز ارد گرد کی بنیاد پہ ہے، یعنی وہ جو نہیں ہوتی ہیں وہ چین اور جبٹی کی بنیاد پہ. کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کسی چیز کے لیے، فیصلہ سازی کے لیے کوئی مشاورت نہیں ہے. بس آج ایک فیصلہ ہے، کل دوسرا فیصلہ ہے، تیسرا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کا کوئی مشورہ آپ دے سکیں تو پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات تبھی ٹھیک ہوں گے نا جب پارٹی پہلے متحد ہو جائے. یہ آج کل جو حالات ہیں کریا اور صوبہ تحصیل تقسیم ہو پڑی ہے. ہر اس کی ذیلی آرگنائزیشن منقسم ہے. تو جب تک یہ اتحاد و اتفاق سے اپنے اختلافات ختم نہیں کرے گی، اور اگر اختلافات آج ختم نہیں ہوتے ہیں تو اختلاف آگے irreversible ہو جاتے ہیں. جس طرح میری صورتحال ہے، میں تب تک پی ٹی آئی میں نہیں جاؤں گا جب تک ان لوگوں کو نہیں نکالا جاتا جنہوں نے مجھے نکلوایا ہے، سلمان اکرم راجہ کو. جب تک یہ ہوں گے میں نے نہیں جانا ہے. میرا مسئلہ کیا ہے سلمان اکرم راجہ کا؟ سلمان اکرم راجہ ایک گروپ کے ترجمان ہیں بیسیکلی، تو وہ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ان کے اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. سنا ہے کوئی ہاتھا پائی ہوتے بھی رہ گئی اگلے دن، کوئی آپ اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ سلمان اکرم راجہ معاملات لڑائیاں اس نیچ پہ پہنچ گئی ہیں. اس دن تو ہوتے رہ گئی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہوتے رہ جائے. اچھا، ویسے میں یعنی کوئی آمنا سامنا ہو گیا، میں خیال ظاہر کر رہا ہوں. اچھا، آمنا سامنا کسی دن ہو گیا تو میرے ساتھ تو آمنا سامنا وہ نہیں کرے گا. ویسے ہی میں مطلب ہے اس کے لیے اتنی نفرت نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ آتے پائی کی خواہش رکھوں. اور لوگ ہیں. وہ کون لوگ ہیں ویسے جو سلمان اکرم راجہ جیسے حامد خان صاحب ہیں، جیسے کوسا صاحب ہیں، جیسے اور لوگ ہیں. اچھا یہ بتائیے، پی ٹی آئی میں فیصلہ سازی تو پتہ نہیں کون کر رہا ہے، یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس جو ہیں یہ کون چلا رہا ہے؟ حلیمہ خانم چلا رہی ہے. خان صاحب کی مرضی سے چل رہے ہیں؟ خان صاحب کا اپنا ذاتی اکاؤنٹ؟ خان صاحب کے پاس اتنا وقت کدھر ہوتا ہے؟ آج ایک واقعہ ہوا، ملاقات 5 دن بعد آنی ہوتی ہے، تو 5 دن میں جو اوپینین آتی ہے وہ خان صاحب کے ہوتے ہیں. خان صاحب کو تو علم ہی 5 دن بعد ہوتا ہے کہ 5 دن قبل کیا واقعہ ہوا. ریاستی اداروں کو حملہ، ان پر جو اٹیک کیا جاتا ہے، یہ خان صاحب کے علم میں ہوتا ہے؟ ریاستی ادارے بھی ذرا تھوڑے سے آرام سے بیٹھ جائے نا. یہ میں گزارش کروں گا، مہربانی کریں. ہم نہیں چاہتے ہیں ریاستی اداروں پہ حملے ہو، اٹیک ہو، ان پہ میڈیا میں اٹیک ہو. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں ان کے لیے گالم گلوچ ہو، لیکن خدا کے لیے آپ بھی ذرا تھوڑا گزارا کریں. نہیں، لیکن جو کچھ ان کے خاندانوں کے ساتھ، ان کی فیملیوں کے ساتھ، اور جس طرح سے کردار کشی کی جاتی ہے، کیا یہ قابل برداشت ہے؟ قابل مذمت ہے. تو یہ اس طرح تو سختیاں یا اس طرح مسائل، پریشانیاں اس طرح تو بڑھیں گی. اسٹیبلشمنٹ کو رہنے دو، پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلے میں فوج کو پیچھے لے لو. فوجی اداروں کے فورم سے کوئی بیانات پی ٹی آئی کے خلاف نہیں آنے چاہیے، یہ میری التجا ہے. اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ 3-4 وہ لوگ ہیں جو اصطلاح کافی زمانے سے ان کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لیکن فوج ایک ادارہ ہے. ہمارے ملک اور خان نے خود اس کی تقدیس کے حوالے سے، اس کے احترام کے حوالے سے مجھے ہدایات دی تھی. میں جلسوں میں فوج زندہ باد کے نعرے لگایا تھا. تو لہذا فوج پہ اٹیک نہیں ہونے چاہیے. ان کے فوجی کرنیل، کپتان میجر یہ شہید ہوتے ہیں، سرحدوں پہ لڑتے ہیں، ملک کا دفاع کرتے ہیں. ہمارا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ شہداء کے خاندانوں کو یا ان کے اداروں کو جو ہیں ہم سیاسی وجوہات پہ تنقید کا نشانہ بنائیں یا کالم گلوچ کریں. بالکل ٹھیک ہے.
شیر افضل مرو صاحب، اب ہم بس آگے کنکلوژن کے قریب بڑھ رہے ہیں. اچھا وہ تو بڑھ رہے ہیں کنکلوژن، اگر ذرا جلدی بڑھ جائیں تو مہربانی ہوگی. ہاں اچھا یہ بتائیں کہ ویسے تو ہم ہارڈ کور ایشوز پہ پہلے آ گئے، آپ کی کوئی تھوڑا سا ذاتی زندگی کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. اور آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ قانون دان جو ہیں یہ کیسے بنے، اور اس پھر آپ سول جج رہے، وہ تھوڑا سا اس سفر کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں ناظرین کو. میں بیسیکلی خیبر پختونخوا کے ضلع ہیں لکی مرت، وہاں سے تعلق رکھتا ہوں. ابتدائی تعلیم حاصل کی، والد صاحب نے ہمیں باہر کے کالج و اسکولوں میں پڑھایا. پھر پشاور یونیورسٹی سے میں نے LLB کی. پشاور یونیورسٹی سے میں نے تاریخ میں MA کیا. ججز کا ایگزام دیا، اس میں سیکنڈ نمبر پہ آیا تھا ایگزام میں. اور پھر جناب کمیشن کا ایگزام پھر دوبارہ دیا. اس کمیشن کی ایگزام میں پھر سیکنڈ آیا تھا. ہاں، اور 2009 تک میں رہا. پھر ترقی ہوئی، سینئر سول جج بنا، پھر اسلام آباد آیا، پھر یہاں پہ جوڈیشری میں کتنا عرصہ رہے؟ 16 سال. 16 سال. اور اس کے بعد میں آیا 2009 میں پھر وقتا گیا تھا، پھر استعفیٰ دیا، پھر لندن چلا گیا. وہاں سے میں نے 2-3 ڈگریاں لی. پھر بحیثیت جج کیسی شخصیت تھے آپ؟ کوئی بڑے سخت قسم کے جج تھے؟ نہیں لوگوں کو میں سخت نہیں، لٹکا دیتے تھے؟ نہ لٹکانے والا تو میں نے زندگی میں کام ہی نہیں کیا ہے. میں بحیثیت جج بڑا ریلیف دینے والا تھا. میں لوگوں کو شک کا فائدہ ہمیشہ دیتا آیا ہوں. میں ہمیشہ لوگوں کی حریت آزادی کا ایک مداح رہا ہوں. اور میں ہمیشہ اگر 1000 ضمانت آتی تھی تو ایک دفعہ آیا تھا کہیں ڈیٹا مانگا گیا مانسیرا میں سینئر سول جج تھا، تو پتہ چلا 1000 ضمانتوں میں نے ایک خارج کی تھی. اچھا، ایک ضمانت خارج کی؟ میں یہ پورے KP کے باروں کو پتہ ہے جہاں میں نے نوکری کی ہے، ان تمام اضلاع کے لوگوں کو، کہ لوگ میں بہت ریلیف دیا کرتا تھا. اور میں بیسیکلی سمجھتا ہوں کہ جب 2 سال بعد بندے کو رہا ہونا ہے تو 2 سال پہلے کیوں نہ رہا ہو جائے. تو آپ بینچ پہ بیٹھ کے بھی، یعنی بحیثیت جج بھی، ریمارکس میں بھی کچھ چٹکلا جس طرح آپ سیاست میں آگے چھوڑتے ہیں؟ کوئی ایسا کوئی واقعہ سنا سکتے ہیں؟ کوئی ایسا کوئی دلچسپ واقعہ جو آپ بحیثیت جج جس طرح لوگ... ایک وکیل صاحب آئی ڈی خان میں، تو وہ ان کے ساتھ ایک ایسوسیٹ وکیل تھی خاتون. وہ زمانہ تھا 95-96 کا. تو وہ وکیل صاحب جب آئے، بھاگتے ہوئے آئے، اس نے کہا سر جی میں آپ کے چیمبر میں چھپ جاؤں؟ میں کیا ہے؟ کہتا ہے وہ میری بیگم میرے پیچھے آئی ہوئی ہیں اور مجھے ڈھونڈ رہی ہے تو میں چھپنا چاہتا ہوں. میں کیوں آئی ہے؟ کہتے بعد میں بتاؤں گا. میں نے کہا چپ جاؤ. وہ چپ گیا، اس کی بیگم پیچھے سے آ گئی. اس نے کہا کدھر ہے فلاں؟ میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا نہیں وہ کدھر ہے، اور مطلب ہے کہ بڑی تپی ہوئی تھی. خیر ہم نے ان کو مس گائیڈ کیا کہ جی ادھر نہیں ہے. تو اس کے بعد جناب وہ وکیل صاحب کی حالت بڑی خراب تھی. میں جب اپنے چیمبر میں گیا نا تو وہ کہیں باتھ روم میں بھی کسی چیز کے پیچھے چھپا ہوا تھا. خیر ان کو نکالا. میں واپس عدالت میں آ کے بیٹھ گیا، وہ سامنے کھڑا ہو گیا. اب اس دوران اس کی پوچھنے کے لیے اس کا جو سالہ تھا وہ بھی آ گیا. وہ بھی وکیل تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ اس کا سالہ ہے. تو وکیل صاحب جو ہیں اس نے ان کے ساتھ 2 باتیں کی اور نکل گیا. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ مجھے کہتے اب اس کو نہیں جانتے میں کون ہے. اب اس کے یہ آواز باختہ تھا. اس نے کہا جی یہ میری بیوی کا شوہر ہے نا. تو میں نے کہا آپ کی بیوی کا شوہر ہے؟ تا اس کی یہ کہنا چاہتا تھا کہ میری بیوی کا بھائی ہے. بہرحال یہ ایسے چٹکلے مزے ملزمان کے ساتھ اور چھٹے ہوئے یہ کرمنل کے ساتھ. ملزمان کے ساتھ بھی آپ کی بالکل ایسے ہی چٹکلے اور گپ شپ چلتی تھی جس طرح بھی سیاست میں آپ یا میڈیا کے لوگوں کے ساتھ یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کرتے ہیں؟ کبھی کبھار جی چاہتا تھا تو چل کر لیتے تھے. جج رہنا زیادہ مشکل ہے یا قانون ساز؟ نہ جج رہنا بڑا مشکل ہے. یہ جوڈیشری آرمی کے بعد سب سے بڑی ڈسپلن ایک ادارہ ہے. پھر اس میں آپ نائی کے پاس نہیں جا سکتے ہیں بال کٹوانے کے لیے. نائی کو بھی گھر بلانا ہوتا تھا. آپ بازار میں نہیں پھر سکتے ہیں، آپ شادیوں میں نہیں جا سکتے ہیں، آپ جنازوں میں نہیں جا سکتے. آپ بالکل کٹ جاتے ہیں. تو بس آپ ہوتے ہیں، عدالت ہوتی ہے اور گھر ہوتا ہے. تو جج کی مثال ہوتی ہے زیادہ تر ایک قیدی کی. اور یہ آپ کے اصول، آپ کے مرتبے کے تقاضے ہوتے ہیں. اور میں نے بڑی مشکل سے یہ دور گزارا ہے. اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ایسے ہی تھے آپ؟ کچھ اس سے زیادہ تھا. اس سے بھی زیادہ تھا.
صحیح ہے. ایک دفعہ کلاس میں مرغی لے گیا یونیورسٹی میں, کلاس میں مرغی لے گیا. مرغی لے گئے. ہاں تو مرغی لے گیا اور اچانک سے میں نے وہ خواتین بھی لڑکیاں تھیں ان کے پیچھے چھوڑ دی, اور آگے سے ٹیچر جو ہے وہ کہہ رہا تھا کون منحوس لایا ہے, وہ مرغی نے پھر پورے کلاس کو جو ہے چکرایا. تو جو یہاں کا سیاسی کلاس روم ہے, یہاں بھی آپ نے شرارتیں تو کافی کی, ہاں لیکن یہاں کا جو ٹیچر ہے وہ زیادہ سخت تھا, اس نے آپ کو پھر کلاس سے باہر نکال دیا. نہیں, وہ شرارتیں میری قبر تک جاری رہے گی. ہم قبر میں بھی کریں گے, اگر انکیر منکیر آ گئے ان کے ساتھ بھی دو دعات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی دلچسپ گفتگو ان کے ساتھ ہوئی. ناظرین, دنیا پوڈ کاسٹ سے عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.